اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام کرنے والوں کی، تمام طرح کی، تمام وقت میں، تمام جگہ میں کی جانے والی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوائی دیتا ہے۔ اور بے شمار درود پاک ہوں آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حصول برکت، نزول رحمت کے پیش نظر ہم بھی ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ جلاء الافہام کے اندر ابن قیم نے لکھا، حدیث پاک روایت کی، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے، صوتہ حیث کان، جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ موجود تھے۔ جب پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا نا، تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے مجمع میں۔ آج مختلف مقامات پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات سے متصف تھے، اس وجہ سے وہ درود جہاں بھی ہو، جہاں بھی پڑھا جائے خود سماعت فرماتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مجمع میں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ہم آپ کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ رہے ہیں، واللیل والی زلفیں دیکھ رہے ہیں، ید اللہ والے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اکانا بعد وفاتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا درود سماعت فرمائیں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نعم بعد وفاتی، جس طرح میں تمہارا آج درود سن رہا ہوں اسی طرح میں جانے کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے آقا نے پھر آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائیں۔ فنبی اللہ حی یرزقون، اللہ کے انبیاء زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ہم اگر یہاں پر آقا کی ذات پر درود پڑھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کو سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ پیارے آقا یہ پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہاتھ بڑھایا، پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، میں بعد میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، اس میں بڑی عجیب اور لطیف نکتہ ہے اس کے اندر۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا کہ ہم نے اس طرح 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے اوپر، پھر آگے پیچھے کر لینا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نیا حکم نہیں آیا، اللہ نے میرے سامنے جنت کو کر دیا تھا، اس میں میں نے انگور کے خوشے دیکھے، گچھے، میں نے چاہا کہ میں ایک گچھا توڑ لوں، ہاتھ بڑھایا، واپس پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر واپس پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر واپس پیچھے کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیچھے اس لیے کر لیتا تھا، اگر میں اس کو توڑ کے تمہارے سامنے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، اور پھر غیب کی چیز غیب نہ رہتی، تم پر ظاہر ہو جاتی۔ تو جس نبی کا ہاتھ طیبہ کی سرزمین سے اٹھے اور جنت کے خوشوں میں پہنچے، ہم 5 فٹ کا وجود رکھتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت اتنی اوقات نہیں ہے، ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہاں تک جاتا ہے، ہماری نظر جاتی ہے، آسمان تک چلی جاتی ہے، چھت تک چلی جائے گی، جہاں پر کوئی رکاوٹ آئے گی وہاں رک جائے گی۔ ہمارا ہاتھ اتنا سا ٹھیک، اور ہماری نظر آسمان پہ چلی جائے، تو جس نبی کا ہاتھ طیبہ کی سرزمین سے اٹھے جنت میں پہنچے، اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جنت کہاں پہ؟
ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کے زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ, دوسرے سے تیسرا 500 سال, تیسرے سے چوتھا 500 سال, 500 سال. ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. 7 آسمان ہے, کتنے سال ہوئے؟ 3500 سال. 3500 سال کی مسافت سے اوپر جا کے کہیں پر جنت آتی ہے. میرے نبی کا ہاتھ اتنی دور پہنچے, ہمارا ہاتھ یہاں پہنچے, نگاہ آسمان پہ پہنچتی ہے, تو جس نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچے تو اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی. اس اعتقاد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیے کہ ہمارا درود یہاں سے ہم پڑھیں اور پیارے آقا وہاں سماعت فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج سے 100 سال پہلے کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر سوال قائم کیا, چیلنج کیا. چیلنج یہ کیا کہ تم یہ ثابت کر دو کہ نبی کی ذات کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ جائز ثابت کر دیں, ہم آپ کو 100 روپے دیں گے. 100 سال پہلے 100 روپے بہت ہوتے تھے, ابھی تو لاکھوں کروڑوں کی بات چلتی ہے. 100 سال پہلے 100 روپے بہت ہوتے تھے. کہا کہ 100 روپے ہم دیں گے آپ کو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک سے ثابت کیا اور فرمایا کہ جو دلیل میں دے رہا ہوں نا اور اس پر میں جو سوال کروں گا, اس سوال کا جواب اگر تم نے دے دیا تو میں 200 دوں گا تمہیں. تم نے 100 کی بات کی ہے, میں تمہیں 200 دوں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمانے لگے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت پر خوب چرچا کرو. اب بتائیں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہمارے پاس اگر یہاں پر چیزیں ہیں, ہمیں آنکھ ملی ہے, سانسیں ملی ہوئی ہیں, جسم ملا ہوا ہے, یہ نعمتیں ہیں. اولاد ملی ہے, نعمت ہے. پیسے ملے, گھر ملا, دھن دولت سب ملی, نعمتیں. لیکن یہ ساری نعمتیں ایک نعمت کے صدقے میں ملی, اور وہ نعمت بخاری شریف, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی, فرمائی محمد نعمت, محمد بھی نعمت ہے, اور وہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کے صدقے ساری چیزیں بنی ہیں, اور ان نعمت کے صدقے ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں. اعلیٰ حضرت یہ آیت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر تم یہ ثابت کر دو نا کہ محمد نعمت نہیں ہے تو میں تمہیں 200 روپے دوں گا. پھر دوسری آیت فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ, اللہ کے دن یاد کراؤ. اگر تم یہ بات ثابت کر دو کہ محمد کی ولادت کا دن اللہ کا دن نہیں ہے تو میں تمہیں 200 روپے دوں گا. پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمانے لگے, فرماتے ہیں اگر تم ثابت کر دو اللہ کی رحمت محمد نہیں ہے, اللہ کا فضل محمد نہیں ہے, تو میں تمہیں 200 روپے دوں گا. رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی, قرآن کے اندر ہی ہمارے سامنے موجود ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور وہ نعمت کیسی, رحمت کیسے تھے؟ حضرت حبیب بن جصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے اندر تھا, جنگ میں. شہید تو مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہدن, میں ایک جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فَأَصَابَتِي دَرْبَةٌ عَلَىٰ عَاتِقِي, میرے کندھے پر ایک ضرب آ کر لگی. فَتَعَلَّقَتْ يَدِي, میرا ہاتھ ٹوٹ کے لٹک گیا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ, میں نبی کی بارگاہ میں آ گیا. فَتَفَلَ فِيهَا وَأَلْزَقَهَا فَالْتَعَمَتْ وَبَرَعَتْ, میرے نبی نے اپنا لعاب لگایا, تھوک لگایا اور اس کو جوڑ دیا اور ٹھیک ہو گیا. اتنی بڑی نعمت ہو, دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے. آج اگر ہمارا ہاتھ اگر ٹوٹ جائے نا تو سیٹ کر ہوتے ہوتے 2-3 مہینے لگتے ہیں, اور اس کے بعد بھی اتنی طاقت نہیں رہتی کہ ہم کوئی کرسی بھی اٹھا لیں. کوئی کرسی بھی ہم سے نہیں اٹھتی, یا اگر جڑ جائے گا تو ہمارا ہاتھ پھر بھی ٹیڑھا رہے گا. لیکن نبی کے صحابہ آپ فرما رہے ہیں
کہ میرا ہاتھ بھی ٹھیک ہوا, جڑ بھی گیا. پھر میں نے فقتلت الذی ضربنی, جس نے مجھے مارا تھا میں نے اسے قتل کر دیا. اور یہ عقیدہ صحابی نے کیا عمل کر کے دکھایا. میں فاتیت النبیہ کے الفاظ موجود ہیں یہاں, علماء ماشاءاللہ موجود ہیں. فاتیت النبیہ, میں نبی کی بارگاہ میں آیا. ہاتھ ٹوٹ جائے نا, پاؤں ٹوٹ جائے, کچھ ہو جائے تو ہسپتال جانا چاہیے, مطب میں جانا چاہیے. پہلے ہسپتال نہیں تھے, مطب ہوتے تھے. طبیب کے پاس جاتے, جائے پٹی چھٹی کروائے, کچھ اور کریں. لیکن نہیں, فاتیت النبیہ, میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور پھر نبی نے بھی پیچھے نہیں بھیجا, بولا کہ جاؤ کسی مطب میں جا کے پٹی چھٹی کراؤ نا. فتفل فیہا والزقھا, اور پھر کسی اور پٹی چھٹی باندھ کے نہیں, اپنا تھوک مبارک لگایا اور اس کو جوڑ دیا. ایسی رحمت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جامع ترمذی کے اندر امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ وہ محدث ہیں, امام میں بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں. اور امام بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا ایسا نایاب شاگرد ہے نا. ایک ہوتا ہے نا, جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اگر کلاس میں ایک اچھا ہونا, ہر طالب علم ہوتا ہے, بڑا فخر ہوتا ہے کہ یار یہ طالب علم پڑھ جائے گا, کل کو یہ ہم یہ بولیں گے کہ میں اس کا استاد ہوں. تو امام بخاری امام ترمذی کے بارے میں کہتے ہیں, محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایسا شاگرد ہے کہ میں نے اس کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا میں نے اس سے کچھ سیکھا ہے. محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں, جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا. دروازہ نبوت پر صحابہ کی محفل لگی ہے, مجلس ایک لگی ہوئی ہے, جلسہ, وہاں پر ایک محفل انعقاد ہوا. صحابہ پچھلے انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہے, ایک صحابی کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے, ایک صحابی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے, ایک صحابی کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے. میرے آقا محفل میں تشریف لائے, فرمایا میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے, تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے. بے شک آدم صفی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے. الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, پر دل کے کان کھول کے سننا, میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں. یہاں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں. اللہ کا لفظ حرف تنبیہ ہے. یہ حرف تنبیہ تب بولا جاتا ہے کہ جب کسی کو خبردار کر کے کوئی بات کہنی ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ میری بات کو کان کھول کے سننا, خبردار ہو کے توجہ سے سننا, ضائع نہ مت کرنا اس کو. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں. اور کیسا محبوب؟ کہتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر, قیامت والے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا, لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ, سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے. کوئی بھی نبی جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ, میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا, اب جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر, میں پہلوں کا بھی سردار ہوں, میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں. پہلے کون کون تھے؟ سارے, جبرائیل, میکائیل, سارے فرشتے, سارے انبیاء, سب کا سردار. میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں. اور کیسے نہ ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی حقیقت دکھاؤ, اپنی حقیقت مجھے دکھاؤ. جبرائیل جب بھی زمین پر تشریف لائے نا, اپنی اصلی حالت میں کبھی نہیں آئے کسی کے پاس. پیارے آقا نے فرمایا جبرائیل اپنی اصل حقیقت دکھاؤ. جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میرے 600 پر ہیں, میرے 600 پر ہیں, اگر میں نے یہاں کھولے نا یہ پوری کائنات سما جائے گی. سبحان اللہ. اگر آپ نے میری حقیقت دیکھنی سدرا پر تشریف لے آئے, سدرا پر تشریف لے آئے. معراج کی رات میرے آقا سدرا پر گئے, وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے جبرائیل اب اپنی حقیقت دکھاؤ. جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھولا. میرے نبی نے سارے جبرائیل پورے جبرائیل کو دیکھا. 600 پر کھلے سارے دیکھے. آگے جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب اپنی حقیقت بھی مجھے دکھائے نا. پیارے آقا نے فرمایا کہ تیری حقیقت دیکھنے کے لیے مجھے سدرا پہ آنا پڑا ہے نا. اگر میری حقیقت دیکھنی سدرا سے پار آ جاؤ. وہاں پر جبرائیل بولے لو دنوت ان ملۃ لترکت، اگر بال برابر بھی آگے بڑھا میرے سارے پر جل جائیں گے. اور مولانا روم آگے سے کہتے ہیں، مولانا روم اس وقت بولے ایسے موقع پر بولے احمد اربا کو شاید آپر جلیل تا ابد مدہوش مانت جبریل. جبرائیل کو تو میرے نبی نے دیکھا. اگر میرا نبی اپنے حسن کے پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھا دیتا تو جبرائیل قیامت تک کے لیے بے ہوش ہو کے گئے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، بٹھال کی آمد، آقا عطار کی آمد، نعرہ رسالت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں کی بھی سردار ہے، بعد والوں کے بھی سردار ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کم امرتا من السنین، اے جبرائیل اپنی عمر بناؤ، سالوں میں اپنی عمر بیان کرو. جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرۃ. یا رسول اللہ مجھے اپنی سالوں میں عمر نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ چوتھے حجاب نور کے اندر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. سبحان اللہ. رأیتہ 72,000 سنۃ مرۃ، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ دیکھا؟ بلند آواز سے کتنی مرتبہ دیکھا؟ 72,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں پتہ کتنا بنتا ہے؟ 5 ارب 4 کروڑ. یہ انہوں نے اپنے اندازے کی عمر بتائی تھی اور اس سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی تھے. 5 ارب 4 کروڑ سال، یہ تو ایک وہ اندازہ فگر بتایا. اور میرے آقا نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَعِزَّةُ رَبِّي عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ، میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق. حق جا رہا. کتنی مرتبہ دیکھا تھا ذرا بولیں؟ 72,000 مرتبہ. کسی کو صبح شام 4-5 مرتبہ دیکھے نا اس کی شکل و صورت اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے. اور جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام عقل کل والے، عقل ہے نا بلند و بالا فرشتے. ہماری عقلیں کتنی ہیں؟ ہماری عقل اتنی، فہم اتنا، ادراک اتنا. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ سائنس کی ریسرچ کے مطابق ہمارا دماغ جو کاؤنٹ کیا گیا سب کا جو چلا ہے 4 سے 5% چلتا ہے. اور سب سے زیادہ جس کا چلا تھا نا وہ آئنسٹائن تھا، 11.2 11.2% سب سے زیادہ اس کا چلا تھا. اور ایک اور ریسرچ کے مطابق اللہ نے جو ہمارا اتنا سا دماغ رکھا ہے نا بھیجے کے اندر، یہ جو رکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کی تار بنائیں نا باریک سے، جیسے ببل کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں ببل کی ایک تار بن جاتی ہے، ایسے اگر ہم اس کو بنائیں نا تو یہ اتنی بڑی تار بن جائے گی کہ یہاں سے لے کر جائیں چاند کے اوپر اور چاند سے واپس گھما کے لائیں یہاں پر گٹھان باندھ دیں. اتنا بڑا ہمارا یہ بھیجا ہے. اور پھر بھی ہمارا 4-5% چلتا ہے. اور جبرائیل کا سب سے زیادہ چلتا ہوگا، بہت زیادہ چلتا ہوگا. اور انبیاء کا تو سب سے بلند و بالا نا. تو جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا، پھر بھی سرکار کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے. اور ایک اور بات بتاؤں، جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل آئے، عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، حل لک حاجت الی ربک، کیا کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو جبرائیل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیوں؟ عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا. جب میرے آقا سدرا سے آگے جانے لگے تو میرے آقا نے جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل، حل لک حاجت الی ربک، تم نے میرے دادا ابراہیم سے پوچھا تھا نا، حل لک حاجت الی ربک، اور جواب میں تم نے یہ بات کہی تھی کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. میں تجھ سے پوچھتا ہوں، حل لک حاجت الی ربک،
کیا تمہیں رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میں وہاں تک بھی جا سکتا ہوں جہاں تک تو بھی نہیں جا سکتا. تیری جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے. آج انہی کی رحمت انہی کا صدقہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ان کا جشن منا رہے ہیں, اور جشن مناتے رہیں. انہی کے صدقے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کوشش کریں کہ مدنی ماحول کے قریب آئیں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, اور دعوت اسلامی کے جو مدنی چینل ہے, مدنی چینل پہ آپ قبلہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, وہ مدنی مذاکرے دیکھیں. عشاء کے بعد جتنی دیر ہو سکتا ہے وہ دیکھیں تو صرف. اتنے پیارے پیارے اس کے اندر سوال ہوتے ہیں. ایک سوال پوچھا گیا, میں آپ کو ذرا ایک ترغیب کے لیے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت ہمیں ایک بات یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا جن کے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا, تو وہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں پنچر کی دکان پر لگا دوں گا. تو پنچر والا تھا جس نے سوال کیا, وہ کہنے لگا حضرت اس سے ہمارا دل دکھتا ہے, کیا اتنا برا کام ہے یہ کہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم پنچر کی دکان پہ لگا دیں گے. تو آپ ہمیں ہماری اصلاح فرمائیں, ان لوگوں کی بھی اصلاح کریں. تو اتنے پیارے پیارے اس طرح کے سوال, کئی سوالات ہوتے ہیں. آپ سوالات سنیں, جوابات سنیں. اتنے پیارے انداز میں قبلہ امیر علیہ سنت جوابات عنایت فرماتے ہیں. بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مدنی چینل دیکھیں, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کریں. خود عشق مصطفیٰ اپنے دل میں ڈالیں, اپنے بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو اجاگر کریں. عالم دین بنائیں, حافظ بنائیں. آپ کے قریب میں تو اتنی بڑی آپ لوگوں کے لیے سعادت ہے کہ یہاں پہ مدرسہ بھی ہے, جامعہ بھی ہے, فیضان مدینہ بھی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.